بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MBS شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ عمران خان صاحب کی ہٹ دھرمی ہے یا نواز شریف کی ضد ہے؟ ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا ہے، اور لاہور میں ایک نئی جو ہے بیٹھک بنی ہوئی ہے۔ صدر عارف علوی صاحب لاہور میں ہیں، عمران خان صاحب بھی لاہور میں ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب بھی لاہور میں تھے۔ تو کیا کوئی نئی گیم ہو رہی ہے؟ اور شہباز شریف صاحب وہ پپیاں شپیاں کر کے جو چلے تھے لنڈن سے پاکستان آنے کے لیے، پھر رک گئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی اہم اور ضروری چیزیں ہیں لنڈن میں جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب وہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں؟ یہاں بھی تو بڑے مسئلے ہیں۔ تو جناب MBS کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے۔ بڑے دنوں سے انتظار تھا، اور انتظار اس لیے تھا کہ پاکستان کی معیشت کو ضرورت ہے۔ ویسے تو گھڑیاں چوری اور پتہ نہیں ہم نے کیا کیا واقعات سنے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم IMF کے پاس گئے ہیں، دیگر اداروں سے مانگ رہے ہیں، دیگر ملکوں سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو۔ تو سعودی عربیہ کی طرف سے جو کوئی 12 سے 20 ارب ڈالر، تقریباً کوئی 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا امکان ہے پاکستان میں، تو وہ ساری چیزیں لنک تھیں MBS کے دورہ سے۔ وہ دورہ جو 21 تاریخ کو ہونا تھا، 21 تاریخ کو شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان آنا تھا، لیکن اب وہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے۔ ہم کئی دنوں سے سن رہے تھے، اس کی پہلی اور بظاہر جو وجہ ہے وہ تو عمران خان صاحب کا دھرنا، لانگ مارچ، اور وہ سارا جو ان کی ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ڈھونگ مارچ بھی ہمارے کچھ دوست اس کو کہتے ہیں۔ تو مارچ تو وہ نہیں رہا نا، اب وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن بہرحال ایک شور مچا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں پہلی خبر یہی آ رہی ہے کہ سعودیہ کی ایمبیسی جو ہے اسلام آباد میں، انہوں نے، ظاہر ہے وہ ان کا کام ہے، انہوں نے اپنے ملک میں اطلاع دینی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ ان تاریخوں میں جب MBS نے پاکستان آنا ہے، عمران خان صاحب اپنا جلوس، اپنا جتھا لے کر یلغار کریں گے اسلام آباد پر، اور اسلام آباد کے راستے بلاک کر دیں گے، سڑکیں بند ہوں گی، کوئی موو نہیں کر سکے گا، کوئی اسلام آباد سے نکل نہیں سکے گا، کوئی اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ساری حرکتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس لیول کے دوروں پر وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوتی، اور ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کا تو ایجنڈا ہی کچھ اس قسم کا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان ناکام ہو گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے، ان کا اپنا، وہ جو ان کو لانے والا پروجیکٹ تھا وہ تو ناکام ہو گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا اپنا پروجیکٹ چل رہا ہے، اور وہ پروجیکٹ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا، پاکستان کے اداروں کو بے وقت کرنا۔ وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ فوج ہو، وہ FIA ہو، وہ نیب ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، پولیس ہو، میڈیسن، وہ ہاسپٹلز ہو، سب کا وہ بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ تو اس میں وہ کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کو روکنے کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کو روکنے کے لیے، پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے ان کے اقدامات ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ جب شروع میں آئے تھے 2018 میں جب وہ آئے ہیں، اس وقت سے آپ دیکھ لیں کہ وہ IMF کے پاس جانا تھا، اور اگر ہم اس دور میں اپنی وہ چیزیں سیٹل کر لیتے تو ہمیں شاید معاشی طور پہ اتنی مشکلات کا شکار نہ ہوتے ہم جتنا ہم ہوئے ہیں۔ اور پھر بعد میں خود عمران خان صاحب کی ٹیم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا بارہا کہ ہاں وہ اسد عمر سے دیر ہو گئی تھی، وہ نہیں گئے، وہ سوچتے رہے، مطلب انہوں نے پلاننگ ہی نہیں کی، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پلاننگ تھی، اور وہ جان بوجھ کر انہوں نے چیزیں خراب کی۔ پھر ابھی جب ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد IMF سے جب ہماری ڈیل چل رہی تھی اور ساری باتیں بڑی کلوز پہنچ ہو گئی تھی، وہ پوزیشن تھی، وہاں سے اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی، تو انہوں نے جو کوشش کی ہے PTI نے، شوکت ترین صاحب نے، عمران خان صاحب کے تو ظاہر بڑے دوست ہیں، وہ قریبی بندے ہیں، انہوں نے پنجاب اور KP کے وزرائے خزانہ جو تھے ان دونوں کو کال کی، جو کال لیک ہو گئی، کہ آپ ایک لیٹر لکھیں IMF کو، اور اس میں بتائیں کہ ہم آپ کی شرائط کو نہیں مانیں گے، اور صوبے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، تاکہ وہ پیکج رک جائے۔ اور پنجاب کے وزیر خزانہ نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کیا یہ ملک کے ساتھ کوئی نیگیٹو چیز تو نہیں ہوگی، غداری تو نہیں ہوگی، ملک کے مفاد کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، تو دیکھیں نا وہ عمران خان صاحب کو بھی تو تنگ کر رہے ہیں۔ تو ان کے خیال میں، چونکہ ان کی ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے، PTI، عمران خان اور PTI کے فالوورز اور عمران خان کے دوست، ان کی ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے، ان کی ریڈ لائن عمران خان ہے، اور وہ اس کا بڑا کھلے واشگاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے، اور عمران خان کو بچانے کے لیے، اس کے چوریوں کو چھپانے کے لیے، اس کے فراڈز کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اس کی 2 نمبریوں کو محفوظ بنانے کے لیے، وہ پاکستان کا کوئی بھی نقصان کر سکتے ہیں، کسی بھی حد پر جا کر پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
تو وہ ان کی حرکتیں ہیں، اور یہی کام انہوں نے 2014 میں کیا تھا جب چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے. بہت لوگوں نے کوششیں کی، اب تو وزیر اعظم صاحب کھل کر بتا چکے نا، اس وقت سے ہی خبریں آ گئی تھیں، لیکن پچھلے دو جو ہمارے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، بائی چانس میں بھی اس میں شامل تھا، تو انہوں نے بڑا اوپنلی بتایا. انہوں نے کہا جی وہ تو میں خود کوشش کر رہا تھا اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2014 میں، جب عمران خان صاحب نے دھرنا دینا تھا اور ان کی ایمبیسی، چائنیز ایمبیسی پریزیڈنٹ کو بتا رہی تھی کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے دھرنا دے دیا تھا. تو کہتے میں نے کوشش کی بڑے بھائی جان سے، نواز شریف صاحب سے جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان سے پوچھ کر، میں آرمی چیف سے بھی ملا، چائنیز ایمبیسیڈر سے بھی ملا، میں نے بہت کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور ان کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی ہے، سی پیک کا آغاز تھا. عمران خان صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے لیے صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان ملک کا حکمران ہو. اچھا وہ لولی لنگڑی حکومت ہو، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن ان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لکھا جائے، بس اتنا سا ضروری ہے. اور ویسے خواہش ان کی ہے MPS بننے کی، انہوں نے اس کا اظہار کیا ہوا ہے کہ اس کو اٹھا لو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو مار دو، اس کو پھینٹی لگاؤ، اس کے خلاف کیس بنا دو. یہ ان کی روٹین کی عادتیں ہیں. ظاہر ہے ان کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے، پولیٹیکل سائنس انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن وہ جو بھارتی ٹیلی ویژن چینل کو جب انہوں نے بتایا تھا انٹرویو دیتے ہوئے، انہوں نے کہا میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس اینکر نے کہا جی مجھے معلوم ہے، میں نے آپ کی مارک شیٹ دیکھی ہوئی ہے، سب سے کم مارکس آپ کے پولیٹیکل سائنس میں ہی تھے. تو پڑھنے کی حد تک تو اسی طرح ہوتا ہے. وہ پالیٹکس ان کو بہرحال یہ بہت اچھی آتی ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے، کس طرح سے جھوٹے پروپیگنڈے پہ لوگوں کو قائل کرنا ہے، اور کس طرح سے ملک کو اور ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانا ہے، اس میں وہ بھرپور کامیاب ہیں. اور وہی کام جو پچھلے کوئی 2-3 ہفتے سے ہم سب اس کے خدشے کا اظہار کر رہے تھے اور بار بار ہو رہا تھا کہ MBS کا دورہ نہ ملتوی ہو جائے، اور وہ فائنلی ہو گیا ہے. تو ایک تو عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے، دوسرا اس میں ایک اور افواہ چل رہی ہے آج کل، وہ بھی بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ شاید MBS یہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی جائے، اور وہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی چکے، تو اس وجہ سے یہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے. تو وہ جو دھرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی ہٹ دھرمی ہے. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ایکسٹینشن کے لیے چونکہ باتیں ہوتی رہی ہیں، بہت سے لوگ جا کے لنڈن میں بھی ملتے رہے ہیں، یہ بہت دفعہ باتیں ہوئی ہیں، اگرچہ ان کی طرف سے ISPR کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن آ گئی تھی شروع میں ہی، اپریل میں آ گئی تھی کہ جنرل صاحب کو ایکسٹینشن نہیں چاہیے اور وہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہو جائیں گے. انہوں نے خود بھی اس کا بارہ اعلان کیا، لیکن پیرالل یہ بھی خبریں چلتی رہیں کہ کچھ لوگ ان کے لیے ایکسٹینشن کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور نواز شریف صاحب کی ضد تھی کہ یہ نہیں ہوگا، اور نواز شریف صاحب بھی ضدی آدمی ہیں. اچھا اگرچہ یہ بڑا ایک آئینی سا ان کی ضد تھی کہ آئین کے مطابق اگر ان کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے تو اگلے باقی سینئر جنرلز سارے قابل اور کمپیٹنٹ جنرلز ہمارے پاس ہیں، انہی میں سے کسی کو لگا دینا تو وہ ہو جائے گا. تو ایک یہ ایلیمنٹ چل رہا ہے. اچھا اس حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ اچھا پھر اگر یہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو پھر آئے گا کون، پھر یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے کہ پھر کس نے آنا ہے، تو پھر آنے میں پھر وہی مسئلہ ہے. پھر اس میں جنرل عاصم منیر صاحب ہیں سب سے سینئر جو ہیں جو، لیکن وہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد جنرل طاہر شمشاد ہیں، پھر جنرل اظہر ہیں، مطلب ایک پوری لسٹ ہے. پھر جنرل نعمان ہیں، پھر جنرل فیض ہیں، پھر جنرل عامر ہیں. تو یہ ساری لسٹ اب تو ہم سب لوگوں کو یاد ہو گئی ہے، اب میرے خیال میں میجورٹی پاکستانیوں کو یاد ہو گئی ہے سینیورٹی کے حوالے سے بھی. پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا اس میں بھی عجیب و غریب سی باتیں ہیں. پہلے کہا جا رہا تھا کہ ٹریڈیشنلی 5 لوگوں کے نام جاتے ہیں، پھر اس دفعہ ہوا کہ نہیں جی اس دفعہ 6 لوگوں کے نام جائیں گے. اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں جی اس دفعہ صرف 2 یا 3 لوگوں کے نام جائیں گے اور انہی میں سے ڈیسائیڈ ہوگا. تو ٹھیک ہے، وہ جیسے بھی جائیں گے وہ سارا کچھ ہو جائے گا، اور وزیر اعظم کی مرضی ہے. لیکن وزیر اعظم کی مرضی کتنی انفلوئنس ہے، وہ کیا وہ بھی پریشر میں ہے؟ اچھا وہ کس طرف سے پریشر میں ہے؟ نواز شریف صاحب کی طرف سے، کیونکہ نواز شریف صاحب جس کو چاہتے ہیں شاید شہباز شریف صاحب انہیں نہیں چاہتے، اور شہباز شریف صاحب جنہیں چاہتے ہیں نواز شریف صاحب انہیں نہیں چاہتے، اور یہ دونوں جنہیں چاہتے ہیں انہیں شاید آصف زرداری صاحب نہیں چاہتے. تو یہ بھی ایک عجیب سا مسئلہ تھا. پھر اس میں آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کال کریں گے، ان سے اعتماد میں لیں گے آصف زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اس طرح سے مختلف لوگوں کو جو ان کے اتحادی ہیں. تو وہ سنا ہے وہ بھی کالز ہو گئی ہیں. تو ایک عجیب و غریب سا سلسلہ چل رہا ہے نا. اچھا اپوزیشن کو اسی چیز پر اعتراض تھا، آج کی اپوزیشن یعنی PTI کو، کہ یہ وہ لوگ کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو تو سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ نواز شریف اور آصف زرداری ڈیسائیڈ نہ کریں، لیکن
ڈیسائیڈ تو ہوگا اور شاید انہی کے ساتھ مل کر ہوگا. ہاں اس میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کی اپنی سے ہے, وہ کس کو چاہتے ہیں, ان کی بات کس حد تک مانی جائے گی اور کیوں ماننی چاہیے, اور پھر وہ مستقبل میں اس کا کیا اثر ہوگا. یہ ایک عجیب سی کھچڑی ہے. وہ جو ہوتے ہیں نا طاقت کی اپنی وہ ہوتی ہیں راہیں ہوتی ہیں جن میں عجیب و غریب سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں, محلاتی جس کو سازشیں بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں پر جو طاقتور ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. تو وہ طاقت کے سارے جو مراکز ہیں وہ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں, اور بات صرف ایک ہی ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا. وہ شعر تھا نا کہ کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا, اور ہم بھی وہاں موجود تھے. خیر ہم تو نہیں موجود تھے, لیکن چرچا صرف اسی چاند کا ہے اور وہی چہرہ ہے, لیکن فائنل کیا ہوگا یہ ایک عجیب سسپینس ہے. اور پچھلے ایک سال سے, بلکہ ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا, پوری قوم, پوری اسٹیٹ مشینری, پورا نظام حکومت, پورا نظام سیاست اس ایک اپوائنٹمنٹ کے گرد گھوم رہا ہے, بلکہ چکرا گیا ہے. اور یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, اس میں پھر نئی انٹری کیا ہے. ایک بڑی انٹری عمران خان صاحب کی یہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے ہو, ان کی مرضی کا آرمی چیف لگے. اچھا وہ پھر آرمی سے صلح بھی کرنا چاہتے ہیں, آرمی کو دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. صدر عارف الوی نے ان کی ملاقات بھی کرائی ہے اس سے پہلے. تو اب پھر آج آپ کو پتہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں, آرمی چیف بھی لاہور میں موجود ہے, اور عمران خان صاحب بھی لاہور میں موجود ہے. پھر کچھ لوگوں کی خبریں اسی طرح سے آتی ہیں کہ شاید پھر کوئی باتیں ہو رہی ہیں, شاید پھر کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اگرچہ اس کا امکان اب بہت کم ہے. صدر عارف الوی صاحب نے بھی انکار کر دیا نا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکا. ادھر شہباز شریف صاحب ٹور پڑے, تصویریں ایشو ہو گئی, ویڈیوز آ گئیں کہ بڑے بھائی جان کو پپیاں کر کے, پیار کر کے, دعائیں لے کے, گلے مل کے چل پڑے ہیں, پھر رک گئے ہیں, ایئرپورٹ سے آ کے واپس چلے گئے ہیں. اب کہہ تو یہ رہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور بھائی اگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پھر آرام سے گھر ہی رہتے, پھر آئے کیوں تھے, ایئرپورٹ کیوں آ رہے تھے. یہ دوسری دفعہ ہو گیا. ادھر سے قاہرہ سے چلے تو میسج کر دیا کہ پاکستان جا رہا ہوں, اور پھر بعد میں میسج ڈیلیٹ ہو گیا, لنڈن پہنچ گئے. لنڈن بیٹھے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن, پھر چلے ہیں تو پھر رک گئے ہیں. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیوں پریشانیاں ہیں؟ کیا کوئی گھبراہٹ کی بات ہے؟ کیا کوئی خوف زدہ ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا پریشر بہت زیادہ ہے؟ اور ویسے پریشر تو ہوگا. وہ بات بہت بڑی ہے, گیم بہت بڑی ہے, اپوائنٹمنٹ بہت بڑی ہے. کاش یہ ساری چیزیں قانون اور آئین کے مطابق حل ہو جائے. ہماری ایک پارلیمنٹ بھی ہے. وزیر اعظم جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی کابینہ اور پارلیمنٹ سے مل کر بنتے ہیں. حکومت یہی چیز ہوتی ہے نا. تو ہاں اتحادی جماعتیں بھی وہ بھی چونکہ کابینہ کا حصہ ہوتی ہیں, پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں, یہ سب کچھ ہے. کاش ہمارے ملک میں بھی یہی نظام ہو کہ سب چیزیں روٹین میں ایک سمری آئے اور لگ جائیں, جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. ساری دنیا میں آرمی چیف چینج بھی ہوتے ہیں, نئے بھی لگتے ہیں, کسی کو ایکسٹینشن بھی ملتی ہوگی, بہت ریئر شاید کبھی ہوتا ہوگا, بٹ یہ ساری چیزیں روٹین کی چیزیں ہیں نا. ہمارے ملک کی طرح نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر سیلاب زدگان کی امداد کیسے ہونی ہے, ملک کے جو قرضوں کی قسطیں دینی ہے وہ کیا ہونا ہے, لوگوں کو ریلیف ملنا ہے وہ کیسے ہونا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے وہ کیسے, سب کچھ بھول کے ایک اپوائنٹمنٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے, اچھے طریقے سے ہو جائے, اور ہمارا ملک جو اصل کام ہے عوام کی فلاح و بہبود کا, اس طرف حکومت کوئی توجہ دے اور ہم کسی مثبت راستے پہ چل سکیں. شکریہ.